السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کا کام الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں جو دل رکھا ہے وہ کائنات کی سب سے عظیم شے ہے۔ مومن کا دل عرش الہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کائنات کی کوئی چیز مجھے اپنے اندر سما نہیں سکتی، لیکن مومن کا دل ایسا ہے کہ میں اس کے اندر سما جاتا ہوں۔ یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، بلکہ اللہ ہی اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کی محبت مومن کے دل سے نکل جاتی ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی یاد مومن کے دل کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ جب انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے تو پھر اعمال صالحہ اور عبادتوں کو انجام دینے کے لیے معمولی تحریک بھی کافی ہو جاتی ہے۔ پھر مومن کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کو پسند وہ اس کی پسند بن جاتی ہیں، جو چیزیں اللہ کو ناپسند وہ اس کی ناپسند بن جاتی ہیں۔ مومن کے دل میں جب اللہ کا ایسا استحضار پیدا ہوتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا، بیوی بچوں کی خبر گیری کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ انسان کا جو دل ہے نا،
وہ کسی سے بہرحال جڑنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو یہ دنیا سے جڑ جائے گا۔ اگر انسان دنیا سے جڑ جائے گا تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ ایک گناہ نہیں مسلسل گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمارا عنوان کیا ہوتا ہے، یہ جو مجلسیں ہیں اصلاحی تربیتی، اس کا مرکزی عنوان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں۔ محنت کا میدان کیا ہے؟ اپنا دل ہے۔ پیغمبر بھی دلوں پر محنت کیا کرتے تھے۔ اے طالب مولا دل کو جگا، دل ہی تو جگانا مشکل ہے۔ انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے اس کے لیے ذکر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے بڑا انعام تیار کیا ہے۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے، کامل ایمان والے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں بھی۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کثرت سے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث قدسی ہے انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں، اس کا دوست بن جاتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ ذکر نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، میں اس کا جینا مشکل کر دوں گا، سکون چھین لوں گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے ذکر سے اندھا ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ذکر نہیں کرے گا، میں اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دوں گا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ وعید ہے۔ اور ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کا آدمی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی ایک جماعت ٹیم ان پر حملہ آور ہوتی ہے، وہ گناہ کے وسوسے ڈالتی ہے، تو فوراً وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ دینی خدمات انجام دینے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ذکر کثیر بہت مفید اور معین ہے، کیونکہ تلاوت کے جو لطائف ہیں، اس کے جو انوارات ہیں وہ تھوڑے گہرے ہوتے ہیں، تو یہ ذکر کے جو انوارات ہیں بڑے لطیف ہوتے ہیں، یعنی ہمارا دل آسانی سے ان لطائف کو جذب کر کے دل کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد میں پھر قرآن کی تلاوت کے انوارات کو بھی ہمارا دل آسانی سے جذب کر سکتا ہے۔ ذکر کثیر کا فائدہ کیا ہے؟ استحضار نصیب ہوتا ہے۔ علم اور استحضار دونوں میں فرق ہے۔
علم اور استحضار میں۔ ہمیں علم ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن استحضار جو دل میں جو سمجھو کہ جذبہ ہونا چاہیے، خشوع کی جو کیفیات ہونی چاہیے عظمت الہی کی، اس میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن ذکر کثیر سے وہ اللہ کا استحضار اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھو لیا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو عظمت الہی خوف خدا سے دھو لیا کرو۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان میں سے ارکان یعنی بنیاد، فاؤنڈیشن، تو ان 5 ارکان کے بارے میں کثرت سے ان کو کرنے کا حکم نہیں آیا، لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں بکثرت کرنے کا حکم آیا ہے۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جو ارکان اسلام ہیں، ان کو کثرت سے کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کثرت کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر اللہ کے بارے میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ ذکر اللہ تمام عبادات کی اصل اور روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا جہاد افضل ہے؟ کون سے مجاہدین کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجاہدین کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ کون سے روزے دار افضل ہیں؟ فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ایسے ہی پوچھا گا کہ کون سے زکوٰۃ دینے والے اور صدقہ کرنے والوں کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کون سے نمازیوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب؟ فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ہر سوال کا جواب آپ نے یہی دیا، جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عبادتوں کی روح کیا ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی جو تاکید آئی ہے، اس کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ ایک آسان عبادت ہے۔ اس کے لیے باوضو ہونا، بے وضو ہونا، بیٹھ کے کرنا، لیٹ کے نہیں کرنا، یہ کوئی تحدید نہیں ہے۔ آدمی باوضو ہے، نور علی نور، بے وضو بھی کر سکتا، بیٹھ کر کر سکتا، لیٹ کر کر سکتا، بہت آسان عبادت۔ پھر اس کے لیے الگ سے کچھ وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں بھی ہے، لیکن دل میں وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلاتے چلاتے ذکر کر سکتے ہیں، گھر میں کام کرتے کرتے ذکر کر سکتے ہیں، مسجد جاتے جاتے، بازار جاتے جاتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ اور کثرت سے ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جتنے کام ہمارے لیے مباح اور جائز ہیں وہ بھی
عبادت بن جاتے ہیں، دین بن جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اگر ہم نے ذکر کیا، یعنی دعا ہم نے پڑھی، مسنون دعا، کھانا عبادت۔ سونے سے پہلے ہم سنت طریقے پر سو رہے ہیں، دعا پڑھ کر، پورا سونا عبادت۔ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا پڑھ کے، گھر میں آ رہے ہیں دعا پڑھ کے، آپ سفر میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کے، سفر سے واپس دعا پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے کمانے کے لیے جا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے اتباع سنت کی نیت۔ تو اس کی وجہ سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین اور عبادت بن رہی ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں، کیونکہ ذکر اللہ کے اندر ایک تو ذکر موقت ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے صبح اور شام کی تسبیحات ہیں، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور تیسرا کلمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں۔ اور ایک ذکر غیر موقت ہے، یعنی جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کرنا، جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، وقوف قلبی کا اہتمام۔ ایسی مسنون دعائیں وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذکر کثیر ایسی چیز ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نفس کی انا پرستی کو، نفس کی انانیت کو توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر بے پناہ طاقت رکھی ہے کہ یہ عرش الہی ہے، لیکن اگر محنت نہ کی جائے نفس کو توڑنے کی، تو پھر اس قلب کے اندر خطرناک بیماریاں بھی، بڑی بڑی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں اور لیتی رہتی ہیں۔ لہذا ہم ذکر کریں، اور ہمارے سلسلے کے اندر کیا چیز؟ مراقبہ، لمبا مراقبہ، جتنا ہم مراقبہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ مراقبے سے پہلے زمانے میں تو سائنسدان لوگ، غیر مسلم لوگ اس مراقبے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن اب تو وہ لوگ ریسرچ تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مراقبے سے درجنوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یورپ، امریکہ میں ہسپتالوں کے اندر میڈیٹیشن سینٹر بھی ہوتا ہے کہ مریض دوا بھی کھانا، ساتھ ساتھ جا کے بیٹھ کے مراقبہ ہی کرنا، اور اس کو میڈیٹیشن بول رہے ہیں۔ غیر مسلم پنڈت جو ہے یوگا بول کے، وہ گیان بول کے وہ شروع کر رہے ہیں، مراقبے کچھ وہ لوگ تھوڑا بہت رد بدل کر کے۔ ہمارے اسلاف تو بہت پہلے سے بتا چکے ہیں کہ تھوڑی دیر کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، فکر ساعت خیر من 60,000 سنہ۔ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ 1 گھنٹے کا مراقبہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا ملفوظ ہے۔ بہرحال آج کے دور میں کیونکہ دلوں میں بے چینیاں، بے قراریاں بھری ہوئی ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی گناہوں کا ایک سلسلہ، خواہشات کا، باطل جذبات کا، نفسانی شہوانی محبتوں کا، اس کے توڑ کے لیے، اندر جو رذائل بھرے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے، دل میں جو غفلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے، خشوع کی کیفیات پیدا کرنے کے لیے، عبادتوں میں حلاوت مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا سچا اور مضبوط تعلق پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں تقویٰ بڑھانے کے لیے، نفس امارہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، نفس کے اندر جتنی خباثتیں بھری ہوئے دور ہو جائیں، اس کے لیے کیا کرنا میرے بھائیوں؟ مراقبے کو لازم پکڑنا ہے اور وقوف قلبی کا اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی؟ ہاں، سانس کی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، جتنی سانسیں ہماری اللہ کے دھیان کے بغیر گزر رہی ان کا توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مراقبے کا عمل ہونے والا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
اپنی پوری توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ اس کے بعد نیت کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ دل اللہ اللہ کرے، زبان کو تالو سے لگانا، زبان سے نہیں کرنا ہے، بس دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس سے کہلوا رہے ہیں۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من سواك ونور قلوبنا بنور معرفتك اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجار نقمتك وجميع سخطك الہ العالمین پروردگار یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں یا اللہ ہم سب توبہ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے جمع ہیں یا اللہ معاف کر دیجئے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں نادم ہیں یا اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں آئندہ سے گناہ سے بچنے کا یا اللہ ارادہ رکھتے ہیں آپ بچا لیجئے نفس شیطان ہمارے دشمن ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ پروردگار ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے نفس شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکال دیجئے ہمیں ولایت کبریٰ دے دیجئے دلوں کا تقویٰ دے دیجئے نفسانی شہوانی شیطانی محبتیں دلوں سے نکال دیجئے یا اللہ پروردگار ہمارے اندر رذائل جتنے بھرے ان کو دور کر دیجئے یا اللہ لمبے مراقبے ہمارے لیے آسان کر دیجئے یا اللہ وقوف قلبی کا اہتمام آسان کر دیجئے ہمارے دلوں سے غفلت کو دور کر دیجئے یا اللہ نظر کو پاکیزہ رکھنا نظر کو جھکائے رکھنا بدنگاہی سے بچنا آسان کر دیجئے بدگمانیوں سے بچا لیجئے زبان کے فتنوں سے بچا لیجئے حرام سے بچا لیجئے یا اللہ ہمارے اندر سے غصے کو حرص لالچ کو بخل و کنجوسی کو حسد کو بغض عداوت کو اور عجب و تکبر کو ریاکاری کو نکال دیجئے کفر و شرک سے فسق و فجور سے بچا لیجئے ہماری طبیعت شریعت بنا دیجئے جتنی باتیں شریعت میں پسند وہ ہماری پسندیدہ بن جائیں جتنی باتیں شریعت میں ناپسند وہ ہماری ناپسند بن جائیں یا اللہ پروردگار ہمیں ایمانی صفات یعنی صفات سے آراستہ کر دیجئے اپنی محبت معرفت خشیت دل میں بھر دیجئے یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے ہمیں عافیت کے ساتھ مالداری عطا کیجئے لیکن مال کی محبت ہمارے دلوں میں مت رکھیے الہ العالمین ہم سب کو ہماری بیوی بچوں کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے یا اللہ ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے الہ العالمین جتنے یا اللہ بچے اب سالانہ امتحان لکھنے والے ہیں SSC انٹر دیگر امتحانوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے یا اللہ جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار سے جوڑ دیجئے امت کو سودی قرضوں سے بچا لیجئے وائرس وباؤں سے بلا اور مصیبتوں سے بچا لیجئے دلوں کا سکون دے دیجئے کمائیوں میں برکتیں دے دیجئے قرضوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیجئے یا اللہ پروردگار اچھی صحت عافیت سلامتی دے دیجئے جنات شیاطین خبائث کے شرور سے بچا لیجئے بری نظر سے یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے بے برکتی سے بچا لیجئے یا اللہ پروردگار سلسلے کا فیض دے دیجئے نسبت کا نور ولایت کا نور ہمارے سینے میں ڈال دیجئے الہ العالمین پروردگار
یا اللہ ایمان کی حلاوت دے دیجئے، یا اللہ پروردگار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجئے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ان کو صحت سلامتی عافیت عمر میں برکت دے دیجئے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ مجلس تحفظ ختم نوت کے تمام شعبوں کو خدمات کو قبول فرمائیے، دینی دوستی کے نظام کو قبول فرمائیے۔ ہمارے حضرت مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم، یا اللہ بھی 25 فروری سے 1 مارچ تک جو 5 روزہ تربیتی ورکشاپ فکروں کو اور بڑھانے کے لیے کام میں گہرائی پیدا کرنے جو ورکشاپ یا اللہ شروع کرنے والے ہیں اس کو کامیاب بنائیے۔ یا اللہ دینی دوستی کے نظام کے ذریعے یا اللہ نئے نئے ساتھیوں کو جوڑنا، غافلین کو قریب کرنا، یا اللہ آپ سے محبت کرنے والے بنانا، یا اللہ آپ سے جڑ جانے والے بنانا، یا اللہ اس محنت کو قبول کیجئے۔ الہ العالمین پروردگار، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اس مسجد کے متولی اعجاز علی صاحب، یا اللہ ان کے گھر والوں صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے۔ الہ العالمین پروردگار، یا اللہ جتنے ساتھی یا اللہ اس اصلاحی تربیتی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قریب سے دور سے، سب کے آنے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ سب پر نظر کرم کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے، سب کے دلوں سے گناہوں کی گندگی دھو دیجئے۔ یا اللہ نفس امارہ کی انانیت کو توڑ دیجئے۔ یا اللہ پروردگار کے قدم کو قبول کیجئے۔ ہمارے بعض احباب یا اللہ سفر کر کے پہنچ رہے ہیں، ان کے ایک ایک قدم کو قبول کیجئے۔ یا اللہ آپ کا قرب نصیب کیجئے، آپ کے مخلص اور مقرب بندوں میں شامل کر دیجئے۔ یا اللہ اس پوری جد و جہد کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ ہم کو مل جائیں۔ یا اللہ آپ کا مضبوط اور سچا تعلق ہم کو نصیب ہو جائے۔ یا اللہ نفس امارہ اور شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچ جائیں۔ یا اللہ پروردگار ہماری تربیت ہو جائے۔ یا اللہ پروردگار نظر کی حفاظت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یا اللہ زبان کی حفاظت آسان ہو جائے، تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر ہم پہنچ جائیں۔ یا اللہ پروردگار مختلف جذبے لے کر فکرے لے کر ساتھی جڑ رہے ہیں، سب کو یا اللہ کامیابی عطا کیجئے، سب کے مقاصد میں کامیابی دے دیجئے۔ یا اللہ دلوں کو سکون دے دیجئے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ دلوں میں آپ کی یاد کی مٹھاس بھر دیجئے۔ الہ العالمین حسن خاتمہ دے دیجئے، دین دنیا کی بھلائیاں دے دیجئے۔ شعبان کے اس مہینے میں یا اللہ اعمال خیر کی توفیق دے دیجئے، عمروں میں برکت دے دیجئے، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے۔ یا اللہ رمضان کے یا اللہ آخر عشرے کے اعتکاف کے لیے یا اللہ پروردگار زیادہ سے زیادہ ساتھی فکر مند ہو جائیں، یا اللہ اعتکاف کریں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے انوار و برکات سے مستفید ہوں۔ یا اللہ اس کی بھی توفیق دے دیجئے۔ ہمارے جتنے ساتھی انتظامی لائن سے محنت کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، یا اللہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ سب کے یا اللہ روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیے۔ الہ العالمین پروردگار مہربانی کر دیجئے، اللہ پروردگار ترکستان کے اور ملک شام کے مسلمانوں پر رحم کر دیجئے۔ ہزاروں لوگ فوت ہو گئے زلزلے کی وجہ سے، ان کو یا اللہ جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، شہیدوں جیسے اعزاز عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ ان کے بلڈنگ یا ان کے مکانات منہدم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یا اللہ خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، ان کو ذاتی ٹھکانہ عطا کیجئے۔ یا اللہ ان کی یا اللہ مصیبت پریشانی دور کر دیجئے۔ یا اللہ پروردگار اس ملک کو بھی ہدایت دے دیجئے۔ الہ العالمین پروردگار، یا اللہ پروردگار اس ملک کے اندر یا اللہ امن کے ماحول کو قائم کر دیجئے۔
الہ العالمین پروردگار مہربانی کر دیجیے اللہ، یا اللہ جتنے احباب جمع ہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے، یا اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے، راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، یا اللہ عافیت سلامتی دے دیجیے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار آئندہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے، یا اللہ لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، وقوف قلبی آسان کر دیجیے، قرضوں سے مرضوں سے ٹینشنوں سے الجھنوں سے پریشانیوں سے بچا لیجیے اللہ پروردگار، یا اللہ، یا اللہ حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ اب اہم عمل باقی ہے ہمارا، وہ ہے کلمات ایمان اور کلمہ استغفار کا مذاکرہ۔ اس میں نیت کیا کرنا ہے؟ جتنے نئے ساتھی ہیں جو بیعت اب تک نہیں ہوئے وہ بیعت کی نیت کر لیں، سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں، اور جتنے پرانے ساتھی ہیں وہ توبہ طائب ہونے کی نیت کر لیں، ایمان کی تجدید اور ایمان کے تر و تازہ ہونے، ایمان کے کمال کی نیت کر لیجیے۔ اور توبہ استغفار کے اندر کیا ہے؟ اللہ اب تک کی زندگی تو غفلت میں گزر گئی، جتنی آپ سے محبت کرنی چاہیے تھی، جتنا آپ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، دل میں آپ کی یاد کو جس طرح جمانا اور بسانا چاہیے تھا، اس میں جو کوتاہی معاف کر دیا۔ آئندہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور خوب آپ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ ایسی اچھی نیتیں کرتے ہوئے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔